अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलिया। आइए नाजरीन, हम चलते हैं BBC Urdu .live के प्रोग्राम बातें खरी खरी के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें सीनियर आजाद तज्जिया निगार MS अतर कुरैशी मलेशिया से हमारे साथ बातें करेंगे खरी खरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। BBC उर्दू .live में आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी, प्रोग्राम बातें खरी खरी में। मेरा सलाम मेरे मुल्क के दानिश्वरों, कलमकारों, साफ़ियों, तज़्ज़िया निगारों, मेरे मुल्क के मेमारों, उलमाए ज़ी वक़ार, शाहीनों और मेरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों और बिलख़ुसूस ताकत का सरचश्मा अवाम के नाम। नाज़रीन, आज हम बातें खरी खरी में खुशबाजी में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि माज़ी की हक़ाइक़ आपके सामने पेश करें और उसका सिलसिला हम शुरू करते हैं सन 1990 से। 1990 से लेकर 2020 तक 30 साल पाकिस्तान की तारीख के ये 30 साल बड़े अहम और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात, परेशानियों और कुछ राहतों, कुछ तकलीफ़ों, कुछ आसानियों और इसके साथ साथ पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं बड़ी क़ुव्वत यानी 8वीं पावर बनाने में अहम किरदार जिन लोगों का रहा, इस्लामी दुनिया की पहली क़ुव्वत जो मेरा वतन पाकिस्तान बना, इन चीज़ों पर आज अपनी गुफ्तगू को जो है हम मरकूज़ करेंगे। नाज़रीन, मवाज़ना हम करेंगे पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों का, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि इन सूबों के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, क्या तरक्की हुई, क्या इन सूबों ने खोया और क्या पाया, और इन दोनों सूबों के अंदर जो हुकूमतें रहीं वो इस 30 साला दौर के अंदर उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। पहला सेशन जो है हमारा वो शुरू होता है सूबा सिंध से, जो कि माजी में पाकिस्तान का दारुल खुराफा जिसमें रहा कराची के अंदर। सूबा सिंध जो पाकिस्तान का एक दूसरा सूबा है आबादी के लिहाज से भी और रेवेन्यू जनरेट करने के हिसाब से नंबर 1। सूबा सिंध के अंदर आपने देखा कि 1990 से लेकर और 2020 तक जो सियासी जमातों की हुकूमत रही उसमें पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त रही, ना कि सरफहरिस्त रही बल्कि पीपल्स पार्टी ही रही। इसी तरह से जब हम पंजाब में जाते हैं और हम सियासी जमातों की हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें हुकूमत मुस्लिम लीग की रही। अब वो मुस्लिम लीग चाहे वो नून थी या काफ थी मुस्लिम लीग ही, लेकिन अगर सियासी हुकूमत की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत रही। अब देखना यह है कि इस 30 साला दौर के अंदर एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ मुस्लिम लीग नून, इन 2 बड़ी जमातों ने जो मुल्क की हमेशा 2 बड़ी सियासी जमातें रही हैं, अपनी आवाम को
یعنی پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا اور مسلم لیگ نون نے پنجاب کو کیا دیا. تو آئیے پہلے ہم تجزیہ کرتے ہیں صوبہ سندھ کا. 1990 میں جب حکومت بنی تو سندھ کے اندر دو بڑی پارٹیاں تھیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، دوسری ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کی جب بات آتی ہے تو بات چلی جاتی ہے لسانیت کی طرف. تو اس شعبے کے ساتھ اول دن سے قیام پاکستان سے لے کے آج تک یہ مسئلہ رہا ہے کہ ویسے تو اس صوبے کے اندر پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اکثریت جسے کہا جاتا ہے اس میں دو، ایک اردو بولنے والے اور ایک سندھی بولنے والے. ایم کیو ایم الطاف حسین کا دور پاکستان کے اس صوبے کے اندر کشد و خون اور بالخصوص شہر کراچی، اس پورے دور کے اندر جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس کے بعد پھر مسلم لیگ کا دور آیا، پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر مسلم لیگ کا دور آیا. ان دونوں دوروں کے درمیان ایک دور جنرل پرویز مشرف کا بھی آیا. میں جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور جو چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، صرف حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی پھر آپ نے خود اس کا موازنہ کرنا ہے کہ کس نے کس کو کیا دیا اور کس صوبے نے ملک کو کیا دیا اور ملک نے اس صوبے کو کیا دیا. تو ناظرین، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم، کبھی پیپلز پارٹی کبھی ایم کیو ایم، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم معاہدہ کرتی تھی اور کبھی ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ معاہدہ کرتی تھی. یہ ایم کیو ایم کی اگر بات جب نکلتی ہے تو بہت ڈیپ میں جانا پڑے گا، لیکن ہمارے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اتنی ڈیپ میں جاؤں. میں چند چیزہ باتیں آپ کی سامنے گزار کروں گا، اس کے بعد ہم ان دونوں جماعتوں کا جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا جو ہے تجزیہ کریں گے کہ وہ کہاں سے لے کے کہاں تک انہوں نے کیا دیا پاکستان کو، کیا دیا صوبے کو. تو ایم کیو ایم نے سوائے خون کے، سوائے غنڈہ گردی، بدماشی اور اردو بولنے والوں کے ماتھے پہ ایک ٹیکا لگا دیا، اس لسانیت کا ٹیکا. ٹھیک ہے، دوسری اور بھی جو ہمارے ہاں وہ ہے کاسٹ ہے، سندھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. پنجابی اپنے آپ کو کہتا ہے. ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے، لیکن جو ایم کیو ایم نے شناخت دی ہے وہ دی ایک ایسی شناخت جو کہ تمام اردو بولنے والوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. ہر اردو بولنے والا اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا. اردو بولنے والے در حقیقت میں بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں. پاکستان جب بنا ہے تو سب سے زیادہ قربانی دینے والے جو لوگ تھے وہ اردو بولنے والے تھے، اور وہی ہجرت کر کے پاکستان، انڈیا برصغیر پاک و ہند سے یہاں پاکستان آئے، اور جو پنجاب میں گئے، جو ایک بڑی تعداد تھی وہ پنجاب میں سیٹل ہو گئے، انہوں نے اس کلچر کو اپنا لیا. جو دوسرے صوبوں میں گئے انہوں نے اس کلچر کو اپنا لیا، لیکن جو سندھ میں آئے تھے وہ سندھ کے کلچر کو اپنا نہیں سکے. اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ان کا اپنا کلچر جو وہ انڈیا سے لے کر آئے تھے وہ بہت اسٹرانگ تھا سندھ کے مقابلے میں. سندھ کا جو کلچر تھا وہ بہت ہی کیا نام ہے پسماندہ تصور کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی اور سندھیوں کو باہر بھیجنے کے لیے انہوں نے جناب علی یو اے سے معاہدہ کیا، تو ہمارے سندھی بھائی اس وقت جب جہاز میں چڑھ رہے تھے تو اپنی چپلیں بغل میں دبا کے جہازوں میں چڑھ رہے تھے. میرا بتانا مقصود صرف اتنا سا یہ ہے کہ کلچر اتنا پسماندہ تھا. تعلیم آج تک انٹیریئر سندھ کے اندر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 30 سال سے پچھلے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، چاہے وہ دور کسی کا بھی رہا ہو.
سندھ کے اندر حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے، لیکن تعلیمی طور پر سندھی بالکل پیچھے ہے. لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سندھ کے سندھی کی پوسٹوں پر ہے. لیکن تعلیم کے اندر جو اردو بولنے والوں کا معیار تھا، جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک سب سے اوپر رہا. ایون دین نہ صرف سندھ کے اندر، پورے پاکستان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو اردو بولنے والوں کا تعلیمی معیار سب سے افضل اور اعلیٰ تھا. لیکن ہماری حکومتوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے اردو بولنے والے کسی کی پوسٹ کے اوپر اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے ان کا حق بنتا تھا. تو یہ دو چیزیں جو تھی کہ حق تلفی کی وجہ سے پھر جو سابقہ جنرل گزرا جس نے پاکستان پر جو ہے وہ 11 سال حکومت کری، اس جنرل نے جو ہے وہ یہ ایک لسانی تنظیم بنائی. نہ صرف یہ ایک لسانی تنظیم بنائی بلکہ اپنی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے قوم کو عصبیت اور لسانیت اور فرقہ واریت کا تحفہ دیا. یعنی قوم کو عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اور اس تقسیم کی وجہ سے جو سندھ کا بڑا شہر کراچی تھا وہ نیچے جاتا رہا. اور جب پرویز مشرف کی حکومت آئی، پرویز مشرف بھی جنرل تھا، وہ بھی ڈکٹیٹر تھا، ضیاء الحق بھی ڈکٹیٹر تھا، لیکن پرویز مشرف نے سندھ کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی، یعنی اردو بولنے والوں کو بھی ایک بہترین موقع فراہم کیا. لیکن اس دوران کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کراچی میں ترقیاتی کام بھرپور انداز میں ہوئے، لیکن جس طرح سے ہونے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں ہو سکے. یوں کہ پورے سیشن کے اندر اس وقت بھی سندھی مہاجر پختون بلوچی یہ سلسلہ کیونکہ اس کا بیج ضیاء الحق بو کے گیا تھا وہ چلتا رہا. پیپلز پارٹی نے سوائے اس کے کہ ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کے علاوہ اگر کوئی توجہ دی تو صرف اس چیز پہ توجہ دی کہ پیپلز پارٹی سے وابستہ جو لوگ تھے وہ کس طرح سے کل کے روڈ چھاپ آج کے جو ہے وہ معمار بن جائے. اس کی مثالیں میں اس طرح سے آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ بات بڑی دوسری طرف جا رہی ہے، ٹائم بھی ہو رہا ہے لیکن بتانا ضروری ہے کہ سندھ کے اندر کل تک جو لوگ موٹر سائیکلوں کے اوپر گھوم کر اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے تھے اب وہ سندھ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہو چکا ہے. اسی طرح سے جب ایم کیو ایم آئی تو اس نے غریب کا نعرہ دیا اور ایم کیو ایم کے اس وقت کے قائد الطاف حسین کو اردو بولنے والوں کی ایک بڑی اکثریت نے، میں اس بات کو مانتا ہوں، ایک بڑی اکثریت نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کری، لیکن وہ بھی کچھ نامعلوم لوگوں کے اشاروں پر اردو بولنے والوں کو ان کا حق نہیں دے سکے اور اردو بولنے والوں کو آپس میں لڑا کے دو تنظیمیں بنا دی. اور اس کے بعد جو کشت خون پاکستان کے شہر کراچی میں ہوا وہ آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا. ہاں جو مجھے شکوہ ہے اور وہ گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں تھیں سب نے ایون دین کے پرائم منسٹر اور بڑے بڑے عہدے داران نے الطاف حسین کے 9-0 پہ جا کے سرنگو ہوئے. الطاف حسین کی 9-0 پہ جا کے سرنگو ہوئے. حکومت کے اس وقت کے ذمہ داران اور چیف ایگزیکٹو آف حکومت وہ بھی وہاں جا کے سرنگو ہوتے رہے. اس کی وجہ سے ان کو اور شے ملتی رہی. ایک مرد قلندر صرف واحد، جبکہ اس کے علاوہ تمام مذہبی جماعتیں بھی، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو اور دیگر جو بھی جماعتیں تھیں سوائے مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے، تمام لوگوں نے جا کے 9-0 پہ گھٹنے ٹیکے اور ان کو جو ہے دہشت گردوں کو قوت فراہم کی، ان کو سپورٹ کی اس طرح سے، جس کی وجہ سے کراچی اس طرح سے پھل پھول نہیں سکا جس طرح سے اسے پھلنا پھولنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی. پیپلز پارٹی کی حکومت بے نظیر کا ایک دور گزرا، دوسرا دور گزرا اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن ترقیاتی کام
मुजफ्फर शाह के दौर में और सिर्फ परवेज मुशर्रफ के दौर में थोड़े से हुए, लेकिन जो असल में सिंध का हक था, जो वो काम वहां होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके, क्योंकि सिंध ही पाकिस्तान के अंदर, सिंध का एक शहर कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को देता है। पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू एक तरफ और कराची का रेवेन्यू एक तरफ, अगर इसको बराबर बराबर भी किया जाए तो नहीं होता, बल्कि कराची से जो भी कुछ मिलता है पूरे पाकिस्तान को, वो पूरे पाकिस्तान से मिलने से भी कई गुना ज्यादा होता है। इसके बावजूद कराची के ऊपर वो तवज्जो किसी ने नहीं दी, किसी भी हुकूमत ने नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आपके सामने है। कराची आज खंडर बना हुआ है। जो रोशनियों का शहर था, पाकिस्तान के दिल की धड़कन था, बैरूनी दुनिया से आने वाले लोग कहते थे कि हम जनाब अली इस शहर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी रोशनियों के शहर में आ गए, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि ये शहर इस तरह से उजड़ गया, उसके उजाड़ने वाले कौन थे। अब ये सब बातें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके सामने है कि जो कुछ इसको मिलना था वो मिला कि नहीं मिला, ये क्यों उजड़ा, क्या मामला थे, वो हिस्ट्री जो है हमारे नौजवानों के सामने है। हाँ, लेकिन मैं वफाकी हुकूमत से फिर गिला करूंगा। देखिए, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा इसी शहर में है। कराची वफाक की अलामत रहा है, पहले दारुल खिलाफा पाकिस्तान का कराची रहा है, तो उसके हिसाब से इसको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, उसने जो कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को दिया, वो सिंधी अवाम बहुत अच्छी तरह से जानते और पूरे पाकिस्तान वाले भी जानते। उसी पीपल्स पार्टी ने पंजाब को क्या दिया, ये पंजाब की अवाम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। रामू का दौर और खर साहब का दौर और दीगर दौर जो गुजरे हैं, पंजाब की हुकूमत बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं सिंध और पंजाब की, अब आ जाइए पंजाब की तरफ। पंजाब में आज नारा लग रहा है कि साबका लोगों ने पंजाब को लूट के खा लिया, चोरी की, डकैती की, अरबों खरबों रुपए खा गए और कहां से कहां पहुंच गए। एक छोटी सी मिसाल देके मैं पंजाब की तरफ फिर आता हूं। देखिए, सिंध के अंदर भी जो लोग मोटरसाइकिलें भी दूसरों की लेके चलते थे, वो आज सिंध के वडेरे और जागीरदार और जमींदार बन गए। इसी तरह से एमक्यूएम ने गुर्बत की बात की, लेकिन एमक्यूएम के भी जो सरकर्दा लोग थे और जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहता, आज वो बड़े बड़े बिल्डर और बड़े बड़े जनाब अली एम्पायर खड़े किए हुए उन्होंने, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी। उनके पास पैसा कहां से आया, वो कहां से चले थे, कहां पहुंचे। अब आ जाइए पंजाब के अंदर। पंजाब में भी जो जागीरदारी निजाम भी था, सरमायादारी निजाम भी था और बिजनेसमैन तहफा भी पंजाब के अंदर बड़ा अहम काम कर रहा था। लेकिन जो कुछ मैंने देखा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पंजाब में पिछले 30 साल में जो मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, उसने पंजाब को एक रोड मैप दिया। पंजाब के अंदर उसने जो डेवलपमेंट की है, इस 30 साल को देख लीजिए और इससे पिछले 30 साल को देख लीजिए। पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए, 10 साल निकाल दीजिए शुरू के, उसके बाद से 10 साल तक देख लीजिए कि 20 साल तक देख लीजिए, 30 साल तक देख लीजिए कि पंजाब में क्या डेवलपमेंट हुई थी और पिछले 30 साल में पंजाब में क्या डेवलपमेंट हुई है। मैं किसी भी जमात की तरफदारी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी जमात का नुमाइंदा हूं, ना मैं किसी जमात का फॉलोवर हूं, लेकिन मैं आपको जो बातें बताना चाह रहा हूं इस पर आप गौर करें कि पाकिस्तान के मुल्क पंजाब को पाकिस्तान की शनाख्त बना दिया पिछले 30 साल के अंदर। जो कुछ वहां डेवलपमेंट हुआ, जो कुछ वहां पे तरक्याती काम हुए, जो वहां पर जो हाईवेज बने, मोटरवेज बने, और न सिर्फ पंजाब में बने, वो पूरा जाल पूरे पाकिस्तान में बिछाया गया, वो किसके दौर में हुआ? पिछले 30 साल में हुआ। उस 30 साल में से 20 साल नवाज शरीफ की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को निकाल दीजिए,
इधर से भी निकाल दिए, उधर से भी निकाल दिए, सिंध से भी निकाल दिए, पंजाब से भी निकाल दिए। यहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। तो आज पंजाब जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी इंडस्ट्री पंजाब में बन गई, अपने फैसलाबाद के अंदर तो आप देखिए वो किस दौर में बनी। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। तो आपने ये देखा कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियल जोन भी बने और पंजाब ने दूसरे मानों में भी तरक्की की, और वो तरक्की सिर्फ पंजाब की नहीं थी, वो तरक्की पूरे पाकिस्तान की थी। जो पिछली हुकूमतों में और बिलखुसूस जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत और उससे बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो पावर का शॉर्टेज छोड़ के गई थी, वो उसके बाद आने वाली हुकूमत ने पूरा किया, कंप्लीट किया, प्लांट लगाए, सब कुछ किए, सारे मामला हुए। अब बात यह आती है कि पंजाब को तो तरक्की मिल गई, हुकूमत पंजाब की थी, उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी तरक्की मिली। अच्छा, फिर एक चीज और बड़ी अहम, जो अगर मैं नहीं कहूंगा तो वो जो है पंजाब हुकूमत या ये कहिए मुस्लिम लीग की जो है वो हुकूमत के साथ जाती होगी, कि ये वही मुस्लिम लीग की हुकूमत है कि जिसने पाकिस्तान को मुल्क, दुनिया का 7वां 8वीं मुल्क बनाने का फैसला किया और एटम बम का धमाका किया। ठीक है, प्रोग्राम हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन इसका सेहरा तो उसी हुकूमत के सर जाता है ना, कि जिसने ये एटम बम का ब्लास्ट करके अपने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनवाने में शामिल कर दिया। अब ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो एटमी पावर है। इसके बाद दूसरे 8वें नंबर पे हमारा पड़ोसी मुल्क आता है, और इस्लामी दुनिया का ये पहला मुल्क है, वाहिद मुल्क है कि जो एटमी पावर है। और इसी की वजह से आज तक ये जो अफगानिस्तान पर वार हुई, पाकिस्तान बचा रहा कि एटमी पावर था। जो इराक पर मामलात हुए, लिबिया में मामलात हुए, पाकिस्तान बचा रहा क्योंकि पाकिस्तान एटमी हुकूमत था। और पाकिस्तान की बर्री और बहरी और फजाई फौज दुनिया भर के अंदर बेहतरीन फौजों में जिनका शुमार होता है। और ये भी बता दूं कि मैं, ये पाकिस्तान की फौज जो है ना, वो भी दुनिया की 8वीं बड़ी फौज में उसका शुमार होता है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, इन तमाम चीजों को डेवलप करने में जिस हुकूमत ने किरदार अदा किया, वो किरदार था मुस्लिम लीग का। अब हम बात करते हैं करप्शन की मुस्लिम लीग के हवाले से। देखिए नाजरीन, बात यह है कि मैंने सिंध के हवाले से थोड़ी सी बात करी और आपको बताया कि सिंध के, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, सबको पता है, सोशल मीडिया का दौर है कि किसने क्या कुछ किया। आज किसके दुबई के अंदर जो है वो एम्पायर खड़े हैं, आज किसके जनाब अली यूके में, यूरोप में, अमेरिका के अंदर बड़े बड़े टावर खड़े हुए हैं, ये सबको मालूम है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपको एक शख्स नजर आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रहबर और रहनुमा, जिसका नाम है नवाज शरीफ, कि उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई। कल तक तो वो ये कहता था कि हम फकीर थे। तो भाई बात दरअसल ये है कि देखें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो दूसरे बड़े बड़े लोग हों जिन्होंने पैसे बनाए हैं, पैसे बटोरे हैं, एमक्यूएम के हों, चाहे मुस्लिम लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे अब जो हुकूमत इस वक्त हुकूमत कर रही है तहरीक इंसाफ, चाहे उसके हों, तो कल तक तो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी ये फरमा रहे थे कि मेरी
والدہ کے لیے میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے پورے، جو وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں، تو ان کو کینسر ہاسپٹل بنانے کا خیال آیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے تو باقاعدہ بزنس کیا ہے، عمران خان صاحب کون سا بزنس کر رہے ہیں جو انہوں نے بنی گارا بنا لیا، اور دیگر جو ہے ان کی جو سسٹر ہے ان کے پاس دبئی میں پروجیکٹ آ گئے اور بلڈنگیں آ گئی اور دوسرے معاملات آ گئے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ایجنسی چلانے والا شرجیل میمن اربوں روپے جمع کر سکتا ہے، صحیح ہے، تو بھائی نواز شریف نے تو بزنس کیا ہے، زرداری صاحب نے کون سا بزنس کیا یہ بتائیے؟ اب ان کے پاس شوگر ملے ہیں۔ اسی طرح سے کل تک جو کلرکی کرتا تھا، صحیح ہے، آج وہ پاکستان کا ڈان بنا ہوا ہے، پاکستان کو کروڑوں روپے دے رہا ہے۔ نام بھی ملوں گا، نام دینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، جس کے نام سے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹاؤن شپ پاکستان میں بنی ہوئی ہے، ملک ریاض صاحب۔ تو اب یہ تو سارے معاملات جو ہیں کرپشن کے ہیں، ہر جگہ پر ہیں، لیکن اس کرپشن کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کو کس نے کیا دیا، یہ ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا دبے لفظوں کے اندر۔ ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں، میں ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، پھر ڈیٹیل میں جائیں گے تو اور پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پروگرام آج کا بھی 2 حصوں پر منعقد ہے۔ تو اب میں اس کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کی توجہ دوسری طرف دلانا چاہتا ہوں، دیکھیں سندھ نے ترقی کری، جتنی کری وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا، سندھ کا بیڑا غرق ہو گیا پچھلے 30 سال کے اندر، ماں سوائے پرویز مشرف کے دور کے، اور کسی دور کے اندر سندھ کو وہ کچھ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، صحیح ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے سندھ کو بہت کچھ دیا، اور بالخصوص کراچی کو بہت کچھ دیا، لیکن پنجاب کو ہمیشہ ملتا رہا۔ ابھی صبح پختون کے کے اور بلوچستان کی بات میں اگلے پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو پنجاب کو ملتا رہا۔ اب ایک اور چیز بھی آپ بڑا غور سے دیکھیے، باتیں تو میری ہیں کھری کھری، وہ لگیں گی بری بری ہر ایک کو، کیونکہ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہاں ہمارے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اور جو موجودہ سربراہان مملکت ہے ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے مقننہ ہیں ان کے لیے بھی۔ کہ آپ یہ دیکھیے، آپ رونا روتے ہیں کہ جناب یعنی وکی لیگ اور فلانا دھماکہ اٹرم شٹرم، اس میں سب کے نام آئے، کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، چور، وہ چور سارے کے سارے چور ہیں۔ مجھے یہ بتائیے آپ، پاکستان کی جو ہماری مسلح افواج ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کا جنرل جو ہوتا ہے ایک، وہ کتنا حساس ہوتا ہے، اس کے پاس پاکستان کی ساری پلاننگ اس کے پاس موجود ہوتی ہے، ساری بیسس کی انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے، ساری فیلڈ کی انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہماری حکومت نے اس بات پر سوچنے پہ غور کیا ہے؟ کیا عدلیہ نے اس بات کو نوٹس لیا ہے کہ ادھر ہمارا جنرل ریٹائر ہوتا ہے، ادھر ملک سے باہر چلا جاتا ہے، باہر جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیا ہماری حکومت، پاکستان کی گورنمنٹ ان جرنلوں کو پراپر وہ بینیفٹ نہیں دے رہی جو دینے چاہیے؟ یہ جرنل ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ کے ملک سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ عدلیہ آ جائیے، نمبر 1 ہمارے حساس ادارے، اس میں سب سے اہم شخصیت جو ہوتی ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کون سا چیف آف آرمی سٹاف سوائے ایک کے، جنرل حمید گل کے، ریٹائر ہونے کے بعد، وہ تو چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھا، صحیح ہے، جنرل حمید گل وہ ایک 4 اسٹار جنرل تھا اور ISI کا سربراہ تھا، وہ اس کے علاوہ اور کون سا سربراہ کسی بھی ہمارے ISI کا یا کیا نام ہے بری فوج کا وہ ریٹائر ہونے کے بعد ملک میں رکا ہے؟ ملک سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ ملک جو ان کا وطن ہے، جس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تلے رہتے ہیں، وہ ملک کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ پھر ہمارے جو چیف جسٹس صاحب، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، ماضی کے جتنے بھی چیف جسٹس ہمارے یہاں سے جیسے عہدے سے ریٹائر ہوتے ہیں،
وہ جا کے امریکہ سیٹل ہو جاتے ہیں. وائی؟ یہ لاجک میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کیا پاکستانی قوم ان کو وہ عزت نہیں دیتی, وہ مقام نہیں دیتی, یا ان کو اتنا بینیفٹ نہیں دیتی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں دیتی؟ وہ کنگال ہو جاتے ہیں, وہاں جا کے نوکریاں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. کیوں؟ ہاں, اگر برا لگتا ہے تو ہماری عوام کو اور سب کو کہ جی وہ فلاں پارٹی کا سربراہ تھا, وہ جناب علی جب تک حکومت رہی ملک پر آ, جب حکومت چلی گئی تو ملک سے باہر چلا گیا. تو یہ تو ٹرینڈ ہمارے یہاں کس نے بنایا ہے؟ پہلے کون لوگ باہر جاتے رہے یا باہر بھجواتے رہے؟ تو ہمیں اس بات پر بڑی توجہ دینی ہوگی, غور کرنا ہوگا. ہمارا جو ملک کا کسی بھی سول ڈپارٹمنٹ کا بڑا افسر ہے, وہ تو ریٹائر ہونے کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کی پینشن لے کے ملک کے اندر ہی اپنی زندگی کھپا دیتا ہے. میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے کہ ہماری ملک کی ترقی کے اندر کہاں پہ رکاوٹ ہے, ہمارے ملک کے اندر کس نے کیا کردار ادا کیا, کس حکومت نے ملک کو پروان چڑھا کے اوپر لے کے گئی اور گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ بڑھا کر 3 سے بڑھا کر 6 پر لے گئی, اور کون 6 سے گرا کر 3 پر لے کر آ گیا, یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, جو اس وقت موجودہ حکومت چل رہی ہے, اس کے اوپر بات کیے بغیر تو میرا پروگرام ہی ادھورا رہ جاتا ہے. تو آئیے پیارے وزیر اعظم پاکستان کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان نیازی صاحب, یا عمران نیازی خان صاحب, جو بھی ہیں, خان بھی ہیں نیازی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ جناب علی کرم فرمائے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن سے لوگوں کو مستثنا قرار دے کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ لوگوں کی دل جیت نہیں سکیں گے. انہیں پروف کرنا ہوگا, اور وہ پروف کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایک عہدہ ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا, بس, اور سائن کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ ان کو پلاننگ آتی, نہ ان کو کوئی حکومت چلانی آتی. جو چلوا رہے ہیں ان سے حکومت آپ سب کو پتا ہے. اس وقت جو پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر خاص طور سے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میری بات عوام تک جانی چاہیے, میں اپنے چینل کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میری یہ بات عوام تک جانی چاہیے, یہ بات کٹے نہیں چاہیے کہ اس وقت جو ملک کو چلا رہی ہے وہ پاکستان کی فوج چلا رہی ہے. سول ماشاء اللہ کے تحت یہ پاکستان چل رہا ہے, اور اگر اس بات پر آپ کا اتفاق نہیں کرتے تو آئیے تمام جو پاکستان کے معتبر ادارے ہیں اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس کس ادارے میں اس کا سربراہ کون کون ہے. اے ٹو زی آپ کو نظر آئے گا, کہیں پر بھی ایکس وائی مسنگ نہیں نظر آئے گی. تمام جو معتبر ادارے ہیں ان کے اندر ہمارے یا تو حاضر سروس فوجی یا ریٹائر فوجی اس کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں. تو اب بھی اگر ملک اس طرح کی ترقی نہیں کر سکا جس طرح سے پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, تو اس کا مقصد, اس کا مطلب آپ عوام کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوگا. جب پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستان کا گروتھ ریٹ اوپر جانے کے بجائے نیچے آیا تو کیوں آیا؟ اب تو جو پاکستان کی سب سے ذمہ دار ادارہ ہے, جس کے ادارے کے ذمہ دار لوگ اور جس ادارے کے جوان پاکستان پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, آج سے نہیں, جب سے پاکستان بنائے پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے آئے, پاکستان کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے آئے, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے آئے, پاکستان کے نظریات کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے آئے, پاکستان کی عوام کا دفاع کرتے نظر آئے. سیلاب ہو, زلزلہ ہو, جانیں بچاتے ہیں, مشکل گھڑی میں وہ کام آتے ہیں. یہ ان کا نعرہ ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو اب جب موجودہ حکومت میں تمام کلیدی عہدے ان کے پاس ہیں تو آئندہ 3 سالوں میں رزلٹ آنا چاہیے.
ایسا رزلٹ آنا چاہیے کہ پاکستان کی گروتھ اسٹیٹ جو ہے وہ بڑھ کر جو ابھی گر گئی ہے وہ 6 سے بڑھ کر 8 تک پہنچنی چاہیے اور پاکستان کا قرضہ 0 ہونا چاہیے. اگر حکومت وقت یہ کام نہیں کر سکی تو پھر آپ سوچ لیجئے اور فیصلہ کیجئے. فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ کہاں کمزوری ہے, کون ملک کو ترقی کے اندر, ملک کی ترقی کے اندر کون رکاوٹ ہے, کون حائل ہے, کس کی وجہ سے ملک کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. سیاستدانوں کی وجہ سے, بیوروکریٹس کی وجہ سے, عدلیہ کی وجہ سے, یا ہماری فورسز کی وجہ سے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, یہ فیصلہ عوام کا ہے, یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوگا. اور جب عوام فیصلہ کرے گی پھر عوام اس کا رزلٹ بھی چاہے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام سوچ کے سمجھ کے اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن کیوں نہیں ہو رہا. باتیں میری کھری کھری ضرور ہیں لیکن باتیں میری حقیقت پسندانہ ہے. امید کرتا ہوں کہ میری اس پوری گفتگو کو جو ہے وہ عوام غور سے سنے گی اور پھر اس پر اپنا تجزیہ پیش کرے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان MS اطہر قریشی آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی اور کھری بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پاکستان پائندہ باد. میری رب سے ہے یہی دعا, بنوں اس وطن کا میں پاسباں. یہ وطن خدا کی ہے عطا, میری جان بھی اس پر فدا. میرے رب تیرا شکریہ, تو نے نیکیوں کے لیے مجھے چن لیا. تو نے نیکیوں کے لیے مجھے روح افزا. پاکستان مبارک, رمضان مبارک.